اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے آخری ایام آئے کہ اب میرا فلاں تاریخ کو یہاں سے سفر ہے، تو میں نے کلام لکھا الوداع تاجدار مدینہ، اور جب آخری حاضری کے لیے میں گیا تو ظاہر ہے کہ ایک بے قراری کی کیفیت تھی، اور میں مختلف چیزوں کو چومتا ہوا جا رہا تھا۔ اب جیسے کہ پودے وغیرہ خوبصورتی کے لگائے ہوئے تھے، ان کو چومتا، پتوں کو چومتا، پھولوں کو چومتا، اس طرح چومنے میں، اور بس وہ جھپٹ کے بھی چومتا تھا۔ میں چومتا تو ایک خار مدینہ نے میرے آنکھ کے پپوٹے کو چٹکی بھر لی، جس سے معمولی سا خون ابھر آیا اور بہا نہیں۔ اس طرح کرتے ہوئے میں مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں داخل ہو گیا، سلام عرض کیا، الوداعی کلام وہاں پیش کیا اپنے۔ ظاہر ہے کہ وہاں زور سے نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھنا چاہیے، آواز بلند بھی نہیں کر سکتے وہاں۔ یہ میرا پہلا الوداعی کلام تھا۔ خیر میں حاضری دے کر باہر آیا، وہ حج کا سیزن تھا، کافی لوگ ہوتے تھے۔ میری کیفیت دیکھ کر ایک کوئی پاکستانی تھا، اس نے کیا ہوا آپ کو، کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا کہ میں اب مدینہ شریف سے رخصت ہو کر وطن جا رہا ہوں۔ تو اس نے بولا جاؤ نا، اس میں کیا ہوا ہے؟ خیر اس کو سمجھ نہیں آئی بیچارے کو، اور میں تو بحث کرنے کا تو کوئی تھا ہی نہیں موقع جو میں اس کو سمجھاتا۔ میں مطلب اس سے چھوٹ کر میں پیر صاحب کے آستانے کی طرف روتا ہوا جا رہا تھا، کہیں ٹکرا نہ جاؤں یہ بھی اندیشے تھے، تو بچتا تھا۔ میں حاضر ہوا اور پیر صاحب کے زانوے مبارک پر میں نے سر رکھ دیا۔ سیدی قطب مدینہ فرمانے لگے کیا بات ہے؟ میں نے روتے ہوئے عرض کیا کہ میں وطن جا رہا ہوں، میری فلائٹ ہے۔ فرمایا الیاس تم جا نہیں رہے، آ رہے ہو۔ اس وقت پلے نہیں پڑا کہ آ رہے ہو اس کے معنی کیا، میں تو جا رہا ہوں۔ تو یہاں سے رخصت ہو کر جہاں اپنی قیام تھا دوست کے پاس، وہاں گیا۔ وہاں بھی کچھ جب جان پہچان ہو گئی تھی، کچھ دوست احباب تھے، تو آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ میری فیلنگز اس طرح کی تھی کہ جیسے میت ہو گئی ہے، اور یہ لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں۔ میں سوچنا نہیں پڑتا تھا ملنے ملانے میں، بس تعزیت کے لیے سب لوگ آ رہے ہیں۔ آخر کار میری وہاں سے رخصت ہوئی۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ